ان الذین انا بے شک یقیناً الذین وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں. کتم یکتمو کا معنی ہوتا ہے چھپانا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کتمان سے کام لینا. فلاں آدمی کتمان سے کام لیتا ہے یا کتمان الحق کرتا ہے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما اس چیز کو جو انزلہ اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے من الکتاب کتاب میں سے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ رب العزت نے کتاب میں سے اتاری ہے. وہ یشترون اور خریدتے ہیں. یشترون خریدتے ہیں. اشترا یشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنا. اسی سے خریدار کو ہم اردو میں بھی مشتری کہتے ہیں. عربی میں تو ہے ہی ہے. اردو میں بھی بائع اور مشتری. با یہ بھی وہ معنی ہوتا ہے بیچنا اور اشترا یشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنا. اسی سے ہم کہتے ہیں بیع. فلاں کی بیع ہو گئی، بیع نامہ. تو بائع ہوتا ہے بیچنے والا اور مشتری ہوتا ہے خریدنے والا. تو فرمایا وہ لوگ جو وہ یشترون اور خریدتے ہیں وہ بہی اس کے ذریعے. وہ یشترون اور خریدتے ہیں وہ بہی اس چیز کے ذریعے ثمناً قیمت قلیلاً بہت تھوڑی. ثمناً قیمت قلیلاً بہت تھوڑی. اولئک یہ لوگ ما یاکلون نہیں کھاتے. اولئک یہ لوگ ما یاکلون نہیں یہ کھاتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ. یہ لوگ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. ولا یکلمہم اور نہ ہی کلام کرے گا ان سے اللہ تعالی. ولا یکلمہم اور نہ ہی ان سے بات کرے گا اللہ تعالی یوم القیامہ قیامت کے دن. تو کلم یکلم تکلیم کلام گفتگو کو باتوں کو کلام کو کہتے ہیں. اللہ ان سے باتیں نہیں کرے گا کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا نہ ان کا تزکیہ کرے گا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے سزا ہے علیم دردناک. اور ان کے لیے عذاب ہے علیم. علم کہتے ہیں درد کو. تو علیم یہ صفت مشبہ ہے ہمیشہ درد رہنے والا کہ جوڑ جوڑ درد کرے گا. ہر جگہ سے درد نکلے گا تکلیف ہوگی. اولئک یہی ہیں وہ الذین جنہوں نے اولئک یہی لوگ ہیں یہی ہیں وہ الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا ہے الضلالۃ ضلالت کو. یہی ہیں دراصل وہ لوگ جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ضلالت بالہدا ہدایت کے بدلے. ان لوگوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے. والعذاب اور انہوں نے خرید لیا ہے عذاب کو بالمغفرت بخشش کے بدلے. انہوں نے گمراہی بعوض ہدایت کے خرید لی اور عذاب مغفرت اور بخشش کے بدلے میں اس کے صلے میں لے لیا ہے عذاب. فما اصبرہم سو کتنا صبر کرنے والے ہیں. فما اصبرہم تو کتنے ہی صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ علی النار آگ پر. یہ سورہ
बकरा की आयत नंबर 174 और 75 का तर्जमा बयान हुआ है। पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का तज़किरा किया जिन्होंने अपने बाप दादा की तकलीद की और बाप दादा के दीन को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। फिर तशबीह दी कि इनकी मिसाल तो उस चरवाहे की तरह है या जानवरों की तरह है जिनको बस वो अपने मालिक के पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं। कसाई सब्ज़ टहनी पकड़ता है हाथ में तो वो जानवर को अपने पीछे लेके जा रहा था, उसे नहीं पता कि मैं मज़बा खाने में जा रहा हूँ इसके पीछे पीछे। पता उसको तब चलता है कि जब वो छुरी निकालता है। तो अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ हलाल और हराम चीज़ों का तज़किरा किया कि ये चीज़ें हलाल हैं, ये हराम हैं। अब फरमाया कि बेशक वो लोग जो उस चीज़ को छुपाते हैं जो अल्लाह ने आसमान से किताब के ज़रिए या किताब में से उतारा है और इसके ज़रिए दुनिया की कीमत थोड़ी लेते हैं वो, तो इसको कहते हैं कितमान हक़, हक़ छुपाना। अगरचे इससे मुराद तो यहूद व नसारा हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कितमान हक़ से काम लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, आपकी नबूवत की निशानियाँ तौरात और इंजील में मौजूद थी, लेकिन ये लोग दूसरों को बताते नहीं थे, छुपा देते थे, पढ़ते ही नहीं थे, आयतें नहीं पढ़ते थे कि अगर आयतें पढ़ी तो लोगों को समझ आ जाएंगी, लोगों को समझ आ जाएंगी तो हमारी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी, चुदराहट ख़त्म हो जाएगी, हमारा जो लोगों पर तसल्लुत कायम है वो ख़त्म हो जाएगा। लोग कहेंगे अच्छा ये आयत है, इसका मतलब है जी कि ये तो बात फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बरहक सच्चे नबी है। इसलिए वो इस तरह की आयत लोगों को सुनाते ही नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, तर्जमा नहीं करते थे, छुपा देते थे। और अगरचे से मुराद तौरात इंजील की निशानियाँ हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तौहीद की, लेकिन मुराद इससे क़यामत तक आने वाले लोग हैं। बेशक क्योंकि आयतें आम हैं, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं जो कुछ भी अल्लाह ने आसमान से किताब के ज़रिए उतारा है, तो इसमें कुरान मजीद की आयात और हदीस को छुपाना भी दाखिल है। और आज भी कितमान हक़ बड़ा होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे उलमा तौहीद की आयात मिंबर पर पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ लें तर्जुमा नहीं करते, हदीसें नहीं पढ़ते। कई लोग हैं कि 30-30, 40-40, 50-50 साल हो गए जुम्मा पढ़ाते हुए, बहुत सारी आयतें और हदीसें पढ़ते ही नहीं मिंबर पर, कि जब पढ़ेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा अच्छा ये मसला तो कुरान मजीद में है, ये मसला तो हदीस में है। इसका मतलब है कि फ़लाँ लोगों को हमने देखा है वो ये अमल करते हैं नमाज में, रोज़े में, ज़कात में या ज़िंदगी के मामलात में, तो इसका मतलब वो सच्चे हैं। तो लोग हमसे पूछेंगे कि जी ये आज तक आपने बताया ही नहीं, लिहाजा कौन इनके मुतमईन करे, कौन सवालों के जवाब दे। अल्लाहु अकबर। कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं एक मस्जिद में बैठा था कराची में। वहाँ एक डॉक्टर साहब आते थे, जिल्द के बड़े माहिर। तो मुझे किसी ने कहा कि ये बड़े माहिर डॉक्टर है और वो फ़लाँ जगह बैठते हैं जुम्मे के दिन। तो बाद में वो डॉक्टर साहब शहीद हो गए, बहुत बड़े माहिर थे। तो मैं गया तो जुम्मे का टाइम हो गया, तो साथ ही एक मस्जिद थी, बड़े मौलाना साहब थे, मदर साहब। जुम्मा मैंने पढ़ा, रबीउल अव्वल का महीना था, जुम्मा मैंने पढ़ा, सूरह तौबा की आयतें पढ़ी। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही
وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بِالْأَمْرِ، کہ اگر یہ 8 چیزیں باپ دادا بیوی بچے بہن بھائی مال کاروبار تجارت کوٹھی بنگلہ، یہ 8 چیزیں آپ کو احب الیکم من اللہ و رسولہ، آپ کو محبوب ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں یہ 8 چیزیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب کا کوڑا برسے۔ پھر یہ آیت انہوں نے پڑھی کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو بار بار کہتے ہیں کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں آپ کو اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے محبوب ہیں، تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اگر یہ 8 چیزیں آپ کے لیے دین میں رکاوٹ بن جائیں، اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جائیں، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، آپ اس کو ترجیح دیں، اور یعنی پورے جمعے میں اس آیت کی تشریح کرتے رہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ کا ترجمہ ایک مرتبہ ترجمہ بھی نہیں کیا، تشریح تو بڑی دور کی بات ہے، پورے جمعے میں، کہ اگر یہ 8 چیزیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی محبوب ہیں اور جہاد میں رکاوٹ بنتی ہے، تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ تو میں نے سمجھا شاید ٹائم نہیں ہوا یا مولوی صاحب بھول گئے ہیں، تو ایک وہاں اور مولوی صاحب میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ میں نے کہا یار ایک مرتبہ بھی جہاد فی سبیل انہوں نے نہیں کہا، ترجمہ نہیں کیا، پڑھی ضرور ہے آیت آخر تک۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کئی مرتبہ یہ پڑھتے ہیں لیکن جہاد کا نام تک نہیں لیتے، ترجمہ نہیں کرتے، کہ لوگ پوچھیں گے کہ شیخ صاحب اس کا مطلب ہے اگر یہ 8 چیزیں جہاد میں رکاوٹ ہیں تو پھر ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے عذاب کا، ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر؟ پھر لہذا اسی طرح میں کئی علماء کو جانتا ہوں 40 50 سال ہو گئے جمعے توحید کی آیتیں نہیں پڑھاتے، ترجمہ ہی نہیں کرتے، شرح تو بڑی دور کی بات ہے۔ مقتدیوں میں سے کوئی کھڑا کر پوچھ لے، بولے صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، تو پھر جن کو ہم پوجتے ہیں پھر ان کی کیا حیثیت رہی؟ لہذا چھوڑ۔ اللہ اکبر، فتویٰ دیں گے، واللہ بڑی حیرت ہے، بڑی حیرت ہے۔ میں آپ کو ایسے ایسے علماء کے فتاوے دکھا سکتا ہوں کہ 8 10 جلدوں میں فتوے ان کے فتاوے ہیں، مسائل، اور شاید پورے 10 جلدوں میں 8 جلدوں میں چند ہی مرتبہ کوئی حدیث کوٹ کی ہوگی، لکھی ہوگی، صفحے کے صفحے خالی ہیں قرآن کی آیتوں سے۔ ہاں جائز ہے چونکہ چنانچہ، ہاں ناجائز ہے چونکہ چنانچہ، ٹھیک ہے جائز ہے، سب کچھ ملے گا آپ کو ان کے فتاوے سے، قرآن اور حساب کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا دوں، صفحات بھرے پڑے، کوئی قرآن مجید کی آیت، کوئی حدیث نہیں، چونکہ چنانچہ، اگرچہ مگرچہ اور دیگر کتابوں کے حوالے ہیں جو انسان کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا کوئی حوالہ نہیں، کوئی تذکرہ ہی نہیں، اور برمار ہے پوری کتابوں کی اس طرح۔ اللہ اکبر، یہ کتمان حق ہے، کتمان علم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تو آیت ہے نا قرآن مجید کی، اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث میں نے کئی مرتبہ پہلے بیان کی، علامہ البانی صحیح جامع صغیر میں بیان کی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، جس آدمی سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اس نے اس ڈر کی وجہ سے نہیں بتایا کہ اگر میں لوگوں کو بتا دوں گا حق تو لوگ بعد میں کہیں گے مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے تو آج تک آپ نے بتایا نہیں، یا اس کی وضاحت نہیں کرتے، لہذا گول مول کر کے گھما کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسے کتمان حق کرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی اس کو،
اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ اور اس کے ذریعے اچھا یہ جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا۔ اچھا فرمایا کہ یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، وہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یعنی قیمت تھوڑی لیتے ان کو زیادہ لینی چاہیے، یہ معنی ہے اس کا۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو حق چھپا کر کتمان حق سے قائم لے کر جو پیسے لیتے ہیں وہ تھوڑے ہیں، زیادہ لینے چاہیے۔ اس کا معنی یہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اربوں روپیہ کھربوں روپیہ بھی لے لیں تو وہ جنت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ ساری دنیا بھی ان کو مل جائے نا، اگر حق کے مقابلے میں کتمان حق کی وجہ سے ساری دنیا ان کو مل جائے، یہ سودا پھر بھی گھاٹے کا ہے، یہ بھی تھوڑا ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکان صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک لاٹھی جتنی جگہ اس ساری دنیا کی کائنات کے پراپرٹی، خزانے، دولت سب سے قیمتی ہے۔ ساری دنیا کے خزانے ایک طرف اور جنت کی ایک گز جگہ ایک طرف، وہ پھر بھی مہنگی ہے۔ تو اس لیے فرمایا آخرت کے مقابلے میں یہ کیا لے رہے ہیں، بہت تھوڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں حق کو چھپا کر۔ کیوں چھپاتے ہیں لوگ؟ چھپاتے صرف اس لیے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو حق بتا دیں گے نا تو ہماری دکان نہیں چلے گی، پھر سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ایسے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں اس کراچی کے اندر بڑے بڑے مفتیان ہیں جن کو حقیقت کا پتہ ہے، لیکن وہ بتاتے بھی لوگوں کو، لیکن کہتے ہیں لکھ کر نہیں دے سکتے ہم، اب لوگوں کو برملا نہیں بتا سکتے۔ کیوں بھائی اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنی بڑی مسجد کا میں خطیب ہوں، اتنا بڑا میرا بڑا حلقہ احباب ہے، تو لوگ مجھے چھوڑیں گے؟ لوگ مجھے نکال دیں گے، لوگ مجھے نکال دیں گے، جا رہی نہیں آ رہی، تو مجھے نکال دیں گے کہ اگر تم، اس کا مطلب تم دوسرے ہو گئے، چلو پھر چھٹی کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سے کلام نہیں کرے گا، اللہ باتیں نہیں کرے گا، اللہ ان سے نہیں باتیں کرے گا۔ اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے کہ اللہ رب العزت جہنمیوں سے بھی بات کرے گا اور کافروں سے بھی بات کرے گا، یہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ اور یہاں ہے کہ اللہ کلام نہیں کرے گا، اور حدیث میں بھی آتا ہے، ایسی کئی حدیثیں ہیں۔ 3 گناہ آپ نے ایسے بیان کیے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ان میں سے ایک، کوئی بھی شلوار، دھوتی، پتلون ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اس کی سزا بھی یہی ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نرم گفتگو ہے نا، کلام تعظیم، وہ نہیں اسے کلام کرے گا۔ پیار محبت سے اللہ جیسا باپ بیٹے سے بات کرتا ہے، دوست سے بات کرتا ہے، اللہ رب العزت اس طرح ان سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ والی بات کرے گا، اخسؤ ولا تکلمون، چپ، خبردار میرے ساتھ بات کرو، ذوق العذاب، عذاب چکھو۔ تو یہ دھمکی امیز گفتگو تو اللہ کرے گا، لیکن نرم کلام جس سے اس کی عزت میں اضافہ ہو، توقیر میں اضافہ ہو، اکرام میں اضافہ ہو، جس سے اس کو خوشی نصیب ہو، راحت نصیب ہو، سکون ملے، وہ کلام اللہ نہیں کرے گا، بلکہ ایسی کلام جس سے اور اس کی تکلیف بڑھے گی، دھمکی۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، جب پاک نہیں کرے گا تو جنت میں نہیں جائیں گے، پھر جہنم میں ہی جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 بڑی سزائیں ہیں، یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔
اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، بلکہ 4 سزائیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے میں۔ اچھا، اب یہ بیع حقیقت میں تو بیع نہیں ہوتی نا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو دنیاوی بیع کی طرح قرار دیا ہے، جیسے کوئی پیسے دے کر کوئی چیز لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب بہت بڑا قیمتی موبائل دے کر کوئی بندہ، سمجھ آ رہی ہے، قیمتی موبائل دے کر کسی کو گھڑی لے لے، اینک لے لے، یا تھوڑی سی کوئی چیز لے لے معمولی سی قیمت والی، یا کوئی بہت بڑی زمین پراپرٹی دے کر تو کوئی اس کو کہے یار موبائل مجھے دے دو، میرا یہ بنگلہ لے لو۔ سمجھ آ رہے نا؟ اور یہ بھی کم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے عوض۔ دیا کیا انہوں نے؟ ہدایت، رشد و ہدایت دے کر کیا خریدی؟ ضلالت و گمراہی لے لی ہے۔ اور عذاب کو خرید لیا ہے بخشش دے کر۔ خریدا انہوں نے عذاب، صلے میں کیا دیا؟ معاوضے میں کیا دیا؟ اللہ کی بخشش۔ یعنی گویا کہ ان لوگوں نے بیع کر لی ہے۔ یعنی بہت بڑا بے وقوف انسان ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا کوئی اچھی چیز دے کر اس تھوڑی سی کم قیمت والی کوئی چیز گھر پہ لے آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار تو بے وقوف آدمی ہے یار، تو نے اچھا موبائل دے کر یہ کس طرح کا موبائل لیا؟ اگرچہ خوبصورت ہے، یہ روز کے مقابلے میں تو نہیں اچھا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم اس کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اور جو گمراہی خرید لے ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب خرید لے بخشش کے بدلے میں، اللہ کی مغفرت کے معافی کے بدلے میں، بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف انسان کون ہے؟ اس لیے فرمایا فما اصبرہم علی النار، کتنے ہی صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ آگ پر، کتنے صبر کر۔ یہ تعجب ہے، اس کو ما اصبرہم، یہ فعل تعجب کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں، لغت عربیہ میں اس کو فعل تعجب کہتے ہیں، کہ بڑا تعجب ہے اس بندے پر کہ بظاہر دنیا کا ڈگری ہولڈر ہے، دنیا کی دولت ہے، بڑا سمجھ بوجھ والا اور بڑا معاشرے میں ہے، اور بڑا ایک سمجھدار بندہ یہ مانا جاتا ہے، لیکن حقیقت کیفیت یہ ہے کہ گھٹیا چیز خرید کر لا رہا ہے، بہت عظیم ترین چیز دے کر، قیمتی ترین چیز دے کر، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا انجام جہنم ہے، آگ ہے، دوزخ ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اب دنیا میں دیکھو، چھوڑ دیں ہم یہود و نصارہ کو، کیا آج ہماری کیفیت یہ نہیں ہے؟ کیا یہ جو گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں غمی اور خوشی کے موقع پر، یا عام معاملات میں، گفتگو میں، لین دین میں، معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، جتنے بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، کیا ہمیں ہمارا ایمان نہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا؟ یہ وقت جو ہم ضیاع کر رہے ہیں کل قیامت کے دن پچھتائیں گے، لیکن پرواہ کوئی نہیں۔ حرام کھانے کا کیا انجام ہے؟ اب جو اوپر آیتیں گزری ہیں، المیتہ والدم لحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ ومن اضطر، غیر اللہ کے نام پر کھانا۔ آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، اور غیر اللہ کے نام پہ لنگر چل رہے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پہ اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے، کھا جا رہی ہے دنیا کی دنیا، علماء عام سب چوڑے ہو کے بیٹھ کے کھا جاتے ہیں۔ حرام، نجائز کسی کا پیسہ حرام، رشوت حرام، خالص حرام کھا رہے، بسم اللہ پڑھ کے رشوت لے رہے، نہ دینے والے کو پرواہ نہ لینے والے کو پرواہ، مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسکرا کر لے کر کھا رہے۔ اسی طرح سگریٹ کی ڈبیا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کینسر کا سبب ہے،
سگریٹ نوشی کینسر کا سبب ہے، تصویر بنی ہوئی ہے، یعنی اس پر لکھا ہوا ہے کہ آپ پیسے دے کر موت خرید رہے ہو، اپنے خون پسینے کی کمائی دے کر بیماری خرید رہے ہو۔ وہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں، جی کتنا خرچہ ہے؟ جی بس تھوڑا ہی خرچہ ہے، سگریٹ پیتا ہوں، تھوڑا ہی خرچہ۔ کتنے ہیں؟ بس مہینے کے 8-10 ہزار روپیہ لگ جاتا ہے، 1 ڈبیا روزانہ کی، 1.5 ڈبیا روزانہ کی پی جاتا ہے وہ سگریٹ کی، مہنگے سگریٹ کی۔ یہ 8-10 ہزار روپیہ، صرف 8-10 ہزار روپیہ خرچہ ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس 8-10 ہزار روپے میں تیرا پیسہ بھی، تیرا حصہ بھی تھا، تیری ماں کا بھی تھا، تیرے ابا کا بھی تھا، تیری بیوی کا بھی تھا، تیرے بچوں کا بھی تھا، اس میں غریبوں کا حصہ بھی تھا، تو ہڑپ کر گیا سارا، اور پیسے دے کر تو نے بیماری خریدی۔ اور کتنا بڑا بے وقوف انسان ہے، پیسے دے کر بیماری خرید رہا ہے، اللہ کی ناراضگی خرید رہا ہے، موت خرید رہا ہے، جیسے ہدایت دے کر گمراہی لے رہا ہے، بخشش دے کر عذاب لے رہا ہے، پیسے دے کر بیماری لے رہا ہے۔ میرے پاس ایک فتویٰ لینے کے لیے بندہ آیا کرنگی کی طرف سے، بالکل دبلا پتلا چوزا بنا ہوا، میں پہچان گیا اس کے منہ کی حالت، جسمانی حالت، بدبو اس کے کپڑوں سے بھی آ رہی تھی۔ میں نے اس کو بڑی نصیحت کی، میں نے کہا دیکھ لو تم لگتا ہے سگریٹ پیتے ہو، چپ کر رہا، برابر بولا، پھر یار میری عادت پڑی ہوئی ہے، میں ماحول اچھا نہیں تھا، بس نوجوانوں کے ساتھ رہے اس طرح، پھر اب بھی بس عادت چھوٹتی ہی نہیں۔ تو فتویٰ لینے کے لیے آیا تھا کسی مسئلے میں، تو بہرحال میں نے اس سے وعدہ لیا، میں نے کہا دیکھو ایک تو گناہ ہے نا، گناہ ہے ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکۃ تتعظى مما يتعظى منه الناس، فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اگر سگریٹ پینے والا کو بندہ قریب آ جائے نا، تو نماز میں خاص طور پر یا ویسے گاڑی میں بیٹھے ہوئے بدبو آتی ہے اس کے کپڑوں سے بھی، تو فرمایا جسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اسے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ 2 فرشتے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اچھا دوسرے فرشتے جو عام ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ حافظ بھی ہوتے ہیں، کرامن کاتبین بھی ہوتے ہیں، یہ سب کو تکلیف دے رہا ہے۔ بہرحال میں نے اس کو بہت سمجھایا، میں نے کہا چھوڑ دو، پیسے کو آگ لگا رہے ہو، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی اس کی، کچھ مجبوری بھی تھی، فتویٰ بھی لینا تھا، وعدہ بھی کر بیٹھا۔ کچھ عرصے بعد نہ کسی بندے کو لے کر آیا، اس کا بھی مسئلہ طلاق کا تھا، تو اس کو کہنے لگا یار تم پریشان نہ ہو، میں فلاں جگہ چلتا ہوں تو آپ کو میں فتویٰ، وہ لے کر آیا نا اس کو، تو مجھے کہنے لگا جی آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا یار مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے میری۔ کہنے لگا جی میں آپ سے فتویٰ لے کر گیا تھا فلاں وقت، اور آپ نے مجھے نا سگریٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تھی۔ میں نے کہا آپ وہی ہو ایسے صحت مند، توانا، رخساروں پہ رونق؟ کہنے لگا جی میں وہی ہوں۔ کہتا سگریٹ چھوڑے، اللہ نے میری صحت بہتر کرنا شروع کر دی، الحمدللہ۔ جو پیسہ میں لگاتا تھا نا سگریٹ پہ، وہ کہتا ہے میں فروٹ خرید کے خود بھی کھاتا ہوں، بچوں کو بھی کھلاتا ہوں۔ پہلے میں چھپ کے پیتا تھا بچوں سے، اب وہی پیسہ میں خود بھی کھا رہا ہوں، فروٹ بچوں کو بھی کھلا رہا ہوں، الحمدللہ۔ صحت بھی پہلے سے، دیکھا بھائی کیسی رونق ہے ماشاءاللہ تیرے چہرے پہ۔ کہنے لگا جی آپ نے ایک تو میرا دنیا کا مسئلہ بھی حل کر دیا، آخرت کا بھی الحمدللہ۔ تو اب دیکھ لیں ڈبیا پہ لکھا ہوا بیماری کا، کینسر کی بیماری لا علاج لگے گی، وہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں، آنے دو، موت آنے دو۔ ہم اصبرہم علی النار، کتنے یہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ رب کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں، نبی کہہ رہے ہیں جہنم میں جاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤ گے حرام کھاؤ گے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، شرک کرو گے جہنم میں جاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھا جائے گا یار اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور کام وہی کر رہا ہے جو جہنم کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا یہ اس کا مطلب ہے پکا پتہ ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے،
اور یہ جان بوجھ کر یہ جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں تو آگ پر صبر کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے نا یہ کسی بندے کو مثلا کوئی بیماری لگ جائے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اس کی ٹانگ کٹے گی، وہ کہتا ہے چھوڑو دفع کرو، ٹانگ نہیں کٹوانی بھلے موت آ جائے۔ اچھا جی آپ کو آپریشن ہوگا، آپ کو جو بیماری ہے آپریشن ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپریشن ہوگا آپ کا، پتہ نہیں جائے آپریشن نہیں کروانا بھلے میں ماری جاؤ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی مرے گا الگ مسئلہ، آپ کا مرے گا، یہ 10 سال 15 سال اگر تیری زندگی ہے 10-15 سال تڑپتا رہے گا، آپریشن کروا لے جان چھوٹ جائے گی۔ بولا میں تڑپنا مجھے برداشت ہے لیکن آپریشن کی تکلیف برداشت نہیں، ٹانگ کٹوانا برداشت نہیں، انگلی کٹوانا برداشت نہیں، 15-20 سال تڑپ لوں گا۔ اب دیکھو 20 سال کی تکلیف برداشت کر رہا ہے اور چند گھنٹے کی نہیں برداشت کر۔ تھوڑا سا صبر کر لے دنیا کے اندر، نہ آرام کھائیں، تھوڑا کھا لیں، حلال کھائیں، دین پر عمل کر لیں، توحید پر عمل کریں، رسالت پر عمل کریں، نبی کے قول فعل اسوہ کو اختیار کریں۔ بس دنیا چھوٹتی ہے چھوٹے، برادری جاتی ہے جائے، کاروبار چھوٹتا ہے چھوٹے، مفادات میں ذات پڑتی ہے پڑے، لیکن وہ کہے گا بھائی میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے، بس بات ختم۔ کتنا صبر کر لے گا؟ 60 سال 70 سال 80 سال، لیکن خربوں ضربے خربوں سال کی تکلیف سے بولو بچ گیا۔ یہ ہے عقل مند۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔